जब मेरी शादी हुई तो मेरी बीवी हमेशा हम रकाब रही मेरे साथ। शी टू इज़ माई आई साइट। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये अल्लाह ताला की मोहब्बत जलवागर होती रही है मुख्तलिफ अफराद की सूरत में। 2 किताबें मैं लिख चुका हूँ सर। एक तो मजमूआ कलाम है शायरी का, दूसरी मैंने इंग्लिश में ज़ात से बाहर शादी ना करने का जो रुझान है उस पर टारगेट किया है, और वो किताब इंग्लिश में लिखी है मैरिज एंड कास्ट बैरियर। गवर्नमेंट कॉलेज बूरेवाला में 97 से मैं पोस्टेड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने फ़राइज़ मनसबी को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकूं। अब ये लैपटॉप में हमारे वो एक सॉफ्टवेयर होती है जाज जी, तो उसमें सारा जो कंप्यूटर है आपका या लैपटॉप है वो टॉकिंग हो जाता है। उसमें आप जो बुक्स हैं उनको आप टॉकिंग बुक में उन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। मैं सोशल मीडिया में फेसबुक भी यूज़ करता हूँ, व्हाट्सएप भी यूज़ करता हूँ, यूट्यूब भी यूज़ करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं सैयद अली रज़ा। इस वक्त मैं ज़िला विहाड़ी की तहसील बूरेवाला में मौजूद हूं और मेरे साथ एक ऐसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी मौजूद है जो ज़ाहरी तौर पर तो अपनी बिनाई से महरूम हैं, लेकिन परवरदिगार दो आलम ने, वो परवरदिगार जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, उन्होंने किसी मसलहत के तहत इनको बिनाई से तो महरूम रखा, लेकिन बदले में इनको ढेर सारी खसलतें अता की। वो खसलतें कि जो एक इंसान के लिए काबिल रश्क हैं। ये खुद एमफिल इंग्लिश हैं और इस वक्त गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बूरेवाला में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और इसके साथ ही अपनी एक टेस्ट अकेडमी चला रहे हैं। अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के जितने एक्सपेंसेस हैं वो बाखूबी खुद एहसन तरीके से वो अपने एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के लिए मोटिवेशन है। हज़ारों तलबा इनके इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। राइटर भी हैं और भी ढेर सारी खूबियों से परवरदिगार दो आलम ने इनको नवाजा है। बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, बहुत खूबसूरत लबो लहन के मालिक हैं। मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजाहिद सजाद साहब। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं सर? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। हालात व वाक़यात ज़िंदगी के ऐसे रहे, शख्सियात ऐसी हम सफ़र रही, ऐसे अफराद का अल्लाह पाक ने साथ दिया कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे कोई महरूमी भी है। और ये अल्लाह पाक का बेहद शुक्र है कि मेरे वालिदैन ने अपने शब व रोज़ हमारे लिए वक्फ़ किए, और फिर मेरे बहन भाई बिलखुसूस वेरी नेक्स्ट टू मी तनवीर सजाद, वो हमेशा मेरे साथ रहे, वर्किंग एज माई आई साइट। फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरी बीवी हमेशा हम रकाब रही मेरे साथ। शी टू इज़ माई आई साइट। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये अल्लाह ताला की मोहब्बत जलवागर होती रही है मुख्तलिफ अफराद की सूरत में। जी, मैंने जब आँख खोली तो आँख की तस्वीर नहीं बनी तो ये बाई बर्थ ही हुआ कि ये जो इब्तदाई तालीम थी मेरी, जो प्राइमरी एजुकेशन थी, वो तो ना जी हमारे घर के सामने जो स्कूल है मैं वहीं पे जाता था। उस वक्त मेरी जो विजन थी, आई साइट थी, किसी हद तक, यानी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आप कह लीजिए 30% 35% उस वक्त ये फंक्शनल थी। उस वक्त मैं करीब करके अपनी तख्ती भी लिख लेता था, स्लेट के ऊपर चॉक से अपना मैथमेटिक्स के छोटे मोटे क्वेश्चंस भी कर लेता था। और जब मैं घर आता था तो मेरे नाक पे जो है ना, कभी स्याही लगी होती थी, कभी चाक की सफ़ेदी लगी होती थी, और अम्मी मुझे कहा करती थी कि ये स्याही और सफ़ेदी ये तुम्हारे खूबसूरत मुस्तकबिल की ज़मानत है। दो किताबें मैं लिख चुका हूँ सर। एक तो मजमूआ कलाम है शायरी का, चश्मे बीना के नाम से। दूसरी मैंने इंग्लिश में एक जो है ना वो एक सोशल प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत चलता है, जो ज़ात पात का इशू है कि ज़ात से बाहर शादी ना करने का जो रुझान है, उसको मैंने उस पर टारगेट किया है, और वो किताब इंग्लिश में लिखी है मैरिज एंड कास्ट बैरियर। तो ये 2 मैंने किताबें लिखी। हमारे उधर यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुआ करते थे। हमारे जो मेरी यूनिवर्सिटी में वक्त गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी तीनों में बड़ा भरपूर वक्त गुजरा।
اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں آپ کی پارٹیسپیشن؟ جی ایکسٹرا اور کو کیریکولر میں میری پارٹیسپیشن بھرپور رہی. یونیورسٹی میں ہمارے ادھر ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ہمارے اینول فنکشنز ہوتے تھے جس میں ایک دن مشاعرہ بھی تھا. مشاعرے میں دلدار پرویز بھٹی مرحوم آئے ہوئے تھے, امجد اسلام امجد تھے, صہبا اختر تھے اور انور مقصود تھے. یہ بڑے بڑے شاعر اور رائٹرز تھے. ان میں بھی میں نے اپنا کلام پڑھا اور مجھے بڑی اپریسیشن ہوئی, اللہ کا شکر ہے. تو ہمارے ادھر میں نے جو مشاعرہ ہوا ہمارا ادھر میں نے یونیورسٹی میں 2nd پوزیشن لی تھی. جی گورنمنٹ کالج بورے والا میں 97 سے میں پوسٹڈ ہوں اور الحمدللہ وہاں پہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے فرائض منصبی کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکوں. اور اکیڈمی ہماری ہے ٹیس اکیڈمی جس میں صرف ہم بچیوں کو تعلیم دیتے ہیں. سر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے پڑھاتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کو تو لیکچر دینا ہوتا ہے نا جی, تو میں الحمدللہ انہیں لیکچر دیتا ہوں اور وہ مطمئن ہوتے ہیں. سر لیکچر کی پھر تیاری کرنا ظاہر ہے کہ ایک سیلیبس. جی وہ تو اب مشکل نہیں رہا. اب یہ لیپ ٹاپ میں ہمارے وہ ایک سافٹ ویئر ہوتی ہے جاز, جی تو اس میں سارا جو کمپیوٹر ہے آپ کا یا لیپ ٹاپ ہے وہ ٹاکنگ ہو جاتا ہے. اس میں آپ جو بکس ہیں ان کو آپ ٹاکنگ بک میں انہیں آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ جو ہے وہ جو بھی اپنی لیکچر کی تیاری ہو, آپ کے کسی کمپٹیشنل کسی کمپیٹیٹیو ایگزامس کی تیاری ہو, آپ کے کوئی ٹیسٹ کی تیاری ہو, تو وہ آپ پرابلم نہیں رہا پڑھنا آپ کے لیے. ریڈنگ از ناٹ اے پرابلم ناؤ. سر کتنے عرصے سے آپ ٹیکنالوجی کی مدد لے رہے ہیں اور ٹیکنالوجی سے پہلے آپ لیکچر کی تیاری اور یہ ساری کیسے مینج کرتے تھے سر؟ جب تو میں پڑھتا تھا تب تو ٹیپ ریکارڈر کا استعمال ہوتا تھا. آپ کہہ لیجئے یہ اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی. یوں کہہ لیجئے کہ ٹیکنالوجی سے تو میں شروع سے ہی ریلیٹڈ رہا ہوں. تو اس کے بعد جب میں ادھر آیا پڑھانے کے لیے اس وقت بھی ابتدا میں مجھے ٹیپ ریکارڈر ہی یوز کرنا پڑی. 2001-2003 کے بعد یہ جب ہوا یہ آئی ٹی ڈیولپ ہوا پاکستان میں, تو تب سے میں نے پھر لیپ ٹاپ یوز کرنا شروع کر. جی میں سوشل میڈیا میں فیس بک بھی یوز کرتا ہوں, واٹس ایپ بھی یوز کرتا ہوں, یوٹیوب بھی یوز کرتا ہوں اور میں ٹویٹر بھی کسی حد تک, ٹویٹر زیادہ نہیں یوز کرتا لیکن ٹویٹر کسی حد تک یوز کرتا ہوں. میں جو مختلف ویب سائٹس ہیں جو لٹریچر کے حوالے سے اردو پوائنٹ ہے اس کو میں بہت شوق سے, اس میں مجھے ہر طرح کا کلام ملتا ہے شاعروں کا اور رائٹرز کا, چونکہ شاعری سے مجھے بے حد لگاؤ ہے شروع سے, تو میں وہ بہت دیر سے اردو پوائنٹ بھی یوز کر رہا ہوں. کیا بات ہے, یہ تو ہمارے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے. سر ان ساری چیزوں کو ان سوشل میڈیا پہ جب آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ, کمپیوٹر پہ, تو سر کیسے ان میں فرق محسوس کرتے ہیں؟ یا اسی سافٹ ویئر کے ذریعے سے آپ کی پوسٹ بھی لگی ہوتی ہیں. کل جب میں آپ کی پروفائل دیکھ رہا تھا تو میں کافی مجھے محظوظ ہوا اس کو دیکھ کے. جو سوشل میڈیا ویسے زیادہ میں اپنے موبائل سے یوز کرتا ہوں. اچھا سر. لیپ ٹاپ کو میں اپنی ریڈنگ کا ذریعہ بناتا ہوں. جی یہ جو سوشل میڈیا ہے واٹس ایپ وغیرہ فیس بک وغیرہ جو ہے یہ میں اپنے موبائل پہ یوز کرتا ہوں. سر موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں آپ بورے والا میں, سٹی آف ایجوکیشن اور سٹی آف سپورٹس میں آپ نے اپنا بھرپور کنٹریبیوشن دیا ہے. سر کیا موٹیویشن آپ اپنی ذات سے دوسرے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں, لوگوں کو دیتے ہیں؟ میں یہی کہتا ہوں علی رضا صاحب کہ میں اب اللہ کا شکر ہے, یہ مبالغے کے بغیر, یہ میرا اس میں کچھ نہیں ہے, یہ اللہ کا بے حد شکر ہے کہ واقعی ہمارے اسٹوڈنٹس, میرے اسٹوڈنٹس ہزاروں میں ہیں, خاص طور پہ فیمیل اسٹوڈنٹس جن نے ہم نے ایم اے انگلش کیا ہے اور وہ اب اپنی فیملیز کے لیے بھی سپورٹنگ فیکٹر کے طور پر ثابت ہو رہی ہیں. تو موٹیویشنل گفتگو یا موٹیویشنل الفاظ میں صرف ایک شعر کہوں گا کہ ماند پڑ جاتی ہے جب اشجار پر ہر روشنی, گھپ اندھیرے جنگلوں میں راستہ دیتا ہے تو. اور ایک اور اس میں ایک شعر میں ایڈ کروں گا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو آپ جب کسی طوفان سے آشنا ہوں گے تو تب لیلا بھی ہم رکاب ہو تو منزل نہ کر قبول.
کیا بات ہے. تو پھر یہ ہوگا کہ منزل جب ہم نے قبول کر لی، ہم نے کہا کہ ہم منزل پہ پہنچ گئے، ہماری زندگی کا سفر رک گیا. تو میں جب یونیورسٹی میں تھا، ہم یونیورسٹی سے جب فارغ ہوئے، ہم نے آٹوگرافس لیے اپنے ٹیچر سے. ہمارے مظہر سعید قاسمی صاحب تھے، مظہر سعید قاسمی صاحب جو ہمیں ناول پڑھاتے تھے وہاں. انہوں نے میری آٹوگراف بک پہ لکھا کہ اٹ از بیٹر ٹو ٹریول ہوپ فلی دین ٹو ارائیو. کیا بات ہے. کہ چلتے رہنا بہتر ہے پہنچ جانے سے. کیا بات ہے. اگر آپ کہیں پہنچ گئے تو رک گئے، جب تک سفر میں ہیں آپ چل رہے ہیں، آپ ایکٹیویٹی میں ہیں. کیا بات ہے. سر اب لاک ڈاؤن کا دورہ ہے، کرونا نے پاکستان کو گھیرا ہوا ہے، تو تعلیمی سلسلہ جو ہے، براہ راست تعلیمی سلسلہ وہ مؤخر ہو گیا ہے، تو آپ پھر آن لائن کلاسز لے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی؟ جی کالج میں بھی آن لائن چل رہی ہیں، اور ہماری اکیڈمی کی اسٹوڈنٹس کی بھی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں. اب سر آتے ہیں آپ کے اس دیوان کی طرف جو آپ نے مارکیٹ میں شائع کیا ہے. سر ذرا اپنے اس دیوان سے، اپنے بک سے ذرا کچھ ہمارے ناظرین کو سنا دیں. ایک غزل ہے جی. یہ جو صبح شام زوال ہے تیرے آنسوؤں کا کمال ہے. کیا بات ہے. یہ جو صبح شام زوال ہے تیرے آنسوؤں کا کمال ہے، میرے ساتھ دست دعا اٹھا کہ قبولیت کا یہ سال ہے. کیا بات ہے. وہ جو ساحلوں کی مراد تھا، وہ جو دھڑکنوں کی پکار تھا، وہی اب کسی کی بھی آنکھ میں نہ جواب ہے نہ سوال ہے. کیا بات ہے. اور یہ شعر ذرا سنیے گا کہ میری شام تو نے تو آسماں کی ردا کو سر پہ گرا لیا. میری شام تو نے تو آسماں کی ردا کو سر پہ گرا لیا، ذرا دیکھ شام کے موڑ پر کہ ردا کا ملنا محال ہے. کیا بات ہے. اور نئی رات ہونے سے پیشتر تو گزشتہ شب کا حساب دے. نئی رات ہونے سے پیشتر تو گزشتہ شب کا حساب دے. تیرے ہاتھ میں کوئی ہاتھ تھا میرے جی کو گہرا ملال ہے. اور میں کسی کی آنکھ کے نور سے تیرے رنگ دیکھنے آ گیا. میں کسی کی آنکھ کے نور سے تیرے رنگ دیکھنے آ گیا. مجھے کیا خبر کہ یہ روشنی نہ چراغ ہے نہ حلال ہے. مجھے کیا خبر کہ یہ روشنی نہ چراغ ہے نہ حلال ہے. پروفیسر صاحب سے جو گفتگو ہم نے کی وہ آپ نے سنی. اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ موجود ہے، آپ کے ارد گرد کوئی موٹیویشنل انسپریشنل سٹوری موجود ہے، تو ہمارے فیس بک پیج پہ ہم سے رابطہ کریں. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.